نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ غزوہ احزاب میں بعض صحابہ کرام کی قربانیوں کا بیان اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں من المؤمنین رجال، صحابہ کرام میں کچھ ایسے صحابہ ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا اس کو پورا کر دیا، جو وعدہ اللہ سے کیا اس کو پورا کر دیا، اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ بعض تو وہ ہے کہ انہوں نے شہادت پا کر اپنے وعدے کو سچا کر دیا، شہید ہو گئے، اور بعض انتظار میں ہے کہ کب ہمیں شہادت ملتی۔ یہ جذبہ صرف صحابہ کرام میں تھا کہ شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی ہیں، وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تو احد میں حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ بھئی انس کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ احد کے اس طرف مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، تو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے جسم کو حضور کے لیے ڈھال بنا دی، اب تیر سارے آ کے ان کو لگ رہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنایا، حضور کے سامنے کھڑے تھے، آپ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ تو یہ صحابہ تھے۔ پھر اس غزوہ احزاب میں بعض لوگ منافقین تھے، جھوٹ بولتے تھے، اور یہ سچے تھے۔ فرمایا کہ ان میں کچھ تو وہ ہے جنہوں نے اپنے نظر کو اللہ کے وعدے کو پورا کر دکھایا، اور بعض وہ ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب ہمیں موقع ملے۔ غزوہ احد جب ہوا تو کافر جیت رہے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے، ہاں جی، اور باقی زخمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے۔ تو جب یہ لوگ یہاں سے گئے نا، غزوہ احد میں واپس گئے کافر، تو ایک جگہ جا کے انہوں نے کہا یار ہم کیوں واپس آ گئے؟ مسلمانوں کو ختم کرنا تھا، ہم جیت رہے تھے، خواہ ہم واپس آ گئے۔ جا کے آگے راستے میں ان کو پتہ چلا نا، احساس ہوا کہ بھئی ہمیں تو نہیں، واپس تو نہیں جانا چاہیے تھا، تو دوبارہ واپس آنے کی کوشش کی۔ تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ چلو دوبارہ جہاد کے لیے چلو۔ تو صحابہ دوبارہ، زخمی صحابہ، تو جب کافروں کو پتہ چلی تو زخمی بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، اور اس موقع پہ صحابہ کرام نے ایک نعرہ لگایا تھا جو قرآن نے ذکر کیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ تو یہ کافر ڈر کے پھر بھاگ گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ میں تو آزماتا ہوں کہ کون سچا ہے کون منافق ہے۔ صحابہ کرام جو ہے نا جتنے بھی تھے، صحابہ چھوٹا تھا بڑا تھا،
سب کے سب جنتی، کیونکہ اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایک جگہ اللہ اس کا معنی ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی، اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کلا وعد اللہ الحسنى، تو سارے صحابہ سے میں نے اچھائی کا وعدہ کیا، چاہے وہ ہجرت سے پہلے کے صحابہ ہیں یا ہجرت کے بعد والے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کون صحابی افضل ہے اور کون اس سے کم ہے۔ بالکل غلط ہے بھئی، اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، یہ جنتی ہیں، تو تم کون ہوتے ہو کسی کو افضل کہو کسی کو غیر افضل کہو؟ صحابہ سارے جنتی، سب سے اللہ راضی۔ اور آخری اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ ناکام ہے تو گویا کہ یہ حضور پہ الزام ہے کہ کیسا استاذ تھا کہ اپنے شاگردوں کو بھی نہیں پورا کر سکا۔ الزام کس پہ آئے گا؟ کوئی شاگرد فیل ہوتا ہے کہ ان کا استاذ ہی نکما ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ پہ جو اعتراض کرے گا وہ ڈائریکٹ اعتراض کس پہ جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ نہ ہوتے تو قرآن آج ہمارے پاس نہ ہوتا۔ قرآن کو تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوا، اترا، لکھا گیا، لیکن اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اور تم جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہو تو اس قرآن کو چھوڑ دو، یہ تو انہوں نے جمع کیا ہے۔ قرآن کو کس نے جمع کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارا لکھا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شائع ہوا۔ تو تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ اسلام اور قرآن تو صحابہ کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو دین دڑام سے گر جائے گا، دین ہی نہیں رہے گا۔ تو چاہتے یہی ہے کہ دین نہ رہے۔ آج کا منافق بھی یہی چاہتا ہے، جتنے بھی رافضی ہے، شیعہ ہیں، وہ یہی کردار ادا کر رہے ہیں، فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اور تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ 1450 سال بعد کہ تمہاری پیدائش ہے اور تم ان عظیم ہستیوں پہ اعتراض کرتے ہو جن کو اللہ نے بخش دیا، جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، جن کی برکت سے میں اور آج آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اسلام تو ان کے مرہونی منت ہے، وہ نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، من المؤمنین رجال، کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جو سچے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے راستے میں شہید ہوں گے، اور ہو گئے۔ ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ، کچھ نے تو اپنے اس وعدے کو، اس نظر کو پورا کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو کہ انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے بات کو بھی نہیں بدلا، بات بھی وہی پرانی سچی بات۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کی سچائی کو آزمائے۔ یہ جو آزمائش آتی ہے نا، یہ اللہ آزماتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی مسلمانی ہے بھی یا نہیں۔ سختی کے وقت بھاگ جائے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ جس طرح آج کے دور کے اللہ پاک آزما رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے جناب ان مجاہدین کو کھڑا کیا ہے اور باقی ساری دنیا کو آزمایا ہے۔ سارے پیچھے ہیں یا نہیں؟ فلسطین کے مسئلے پہ یہ آزمائش ہے۔ اور یار تم اگر عملی جہاد نہیں کر سکتے تو بول تو سکتے ہو، بولو یار، بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے منہ پہ کس نے تالے لگائے؟ تم نے اگر، میں تو کہتا ہوں کہ پہلے تو اقوام متحدہ ہونی ہی نہیں چاہیے، اگر ہے تو وہ کافروں کی ہے۔
اب مسلمانوں کے پاس ایک ویٹو پاور بھی نہیں ہے، سارے ویٹو پاور کافروں کے پاس۔ یار تم اگر ایک ملک کو ویٹو پاور نہیں دے سکتے تو پوری امت مسلمہ کے پاس تو ایک ویٹو پاور ہونی چاہیے۔ ان کا ایک ملک سربراہ ہو، کبھی سعودی عرب ہو، کبھی پاکستان ہو، کبھی جناب مصر ہو، کبھی وہ ویٹو پاور جو ہے وہ ایک ملک استعمال کرے ہر 4-5 سال کے بعد۔ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ مسلمانوں کے ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے اس سے نکل جانا چاہیے، اپنی اقوام متحدہ بنائیں، اپنے پیسے، اپنا مال، اپنے لوگ ایک طرف کریں، یہ کافر ایسے بھاگیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے سچوں کی سچائی کو۔ آزماتا ہے اللہ، نہیں آزماتا۔ وَيُعَذِّبْ، ہمارے روزمرہ بھی ہمیں آزما رہا ہے، کون نیند چھوڑ کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ بھی آزمائش۔ کون حرام کو چھوڑتا ہے حلال پہ چلتا ہے، یہ بھی آزمائش۔ کون گناہ کو چھوڑتا ہے اور نیکی پہ آتا ہے، یہ بھی آزمائش۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کی سچائی کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقین کو سزا دے، چاہے ان کو توبہ کی توفیق دے دے، چاہے سزا دے چاہے ان کو توبہ، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تو معاف بخشنے والا اور معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی کافر جو ہے، کوئی انسان، کوئی میرا بندہ جہنم میں نہ جائے۔ یہ قرآن، حدیث، انبیاء، واعظین، یہ جو تبلیغ، یہ سب کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اس کے باوجود بھی کوئی جاتا ہے تو اس کی کم بختی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔